جی السلام علیکم اسٹوڈینٹس، بیٹا کیسے ہیں آپ لوگ؟ جی بیٹا ہم جو ہے وہ فرسٹ جو ہے وہ ہم نے چیپٹر شروع کیا ہے ہوم اکنامکس کا. ہمارا یہ سیشن جو ہے وہ اسٹارٹ ہو گیا ہے اور ہم انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ آپ لوگوں نے امید ہے کہ کل کا کام بہت اچھے طریقے سے آپ نے یاد کیا ہوگا اور نیکسٹ بھی آپ لیسن جو ہے وہ ایسے ہی ڈیلی کا ڈیلی یاد کریں گے اور نیکسٹ لیسن ایسے ہی آپ لوگ پڑھیں گے. ٹھیک ہے، تو بیٹا آج جو ہے وہ ہم نے ہوم اکنامکس کا تعارف ہی ہم نے کل پڑھا. اسی لیسن کو ہم آگے نیکسٹ لے کر جو ہے وہ چلیں گے. بیٹا میں نے اس سے پہلے آپ لوگوں سے کاپیز کے حوالے سے بات کرنی تھی کہ آپ لوگوں نے جو ہے وہ کیا کرنا ہے کہ اپنی جو کاپیز ہے وہ آپ ریڈی کریں. ٹھیک ہے، ہوم اکنامکس کی کاپیز جو ہے وہ آپ ریڈی کریں گے. اس کے اوپر کور چڑھائیں. کور بیٹا آپ ایسا کریں، اس کے اوپر جو ہے وہ آپ براؤن کلر کا کلر جو ہے وہ چڑھا لیں. ڈارک براؤن جو ہوتا ہے وہ اپنی نیٹ کاپیز پہ ڈارک براؤن کلر کا کور جو ہے وہ چڑھا لیں. اگر کسی اور نے آپ کو یہ کلر اسائن کر بھی دیا ہے کسی اور کاپی کے لیے تو کوئی پرابلم نہیں. اس والی ہوم اکنامکس پہ کی کاپی پہ بھی آپ جو ہے وہ ایسے ہی اپنا کور چڑھا کے اس کو ریڈی کریں. اس کے اوپر جو ہے وہ لائننگ جو ہے وہ لگائیں. آپ اپنا ٹائٹل پیج بہت اچھے طریقے سے ریڈی کریں. اپنا نیم وغیرہ بہت خوش خطی سے لکھیں اور کام آپ نے بہت اچھا نیٹ اور بڑا کھلا کھلا کر کے لکھنا ہے. بڑا بڑا یہ نہ ہو کہ بالکل چھوٹے چھوٹے الفاظ جو ایک دوسرے کے اندر جو ہے وہ گھس رہے ہیں اور وہ ٹھیک طریقے سے نہ سمجھ آئے پڑھنے میں، نہ آپ جو ہے وہ صحیح لکھیں. تو آپ لوگوں نے بہت اچھا خوش خطی سے جو ہے وہ اپنا کام جو ہے وہ کرنا ہے. اور آپ لوگوں نے ڈیٹ اور ڈے مینشن کر کے جو لیسن آپ کو پڑھایا جا رہا ہے، جو لیسن آپ کو جو ہے اس کا آپ نے ٹائٹل پیج اس کے اوپر دے کے لائنیں لگا کے حاشیے کے ساتھ آپ لوگوں نے اپنا جو ہے وہ کام آپ نے ڈیلی کا ڈیلی ساتھ ساتھ یاد کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو اپنی کاپی آپ ریڈی کریں. تو ساتھ میں آپ نے لیسن بھی جو ہے وہ پڑھنا ہے. تو بیٹا کل ہم نے ہوم اکنامکس کا تعارف پڑھا کہ ہوم اکنامکس جو ہے وہ کہتے کسے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ ایک ایسا ہم نے کل پڑھا تھا کہ ہوم اکنامکس ایک ایسا مؤثر ایسا اہم علم ہے جو کہ سائنس اور آرٹ اور سائنس دونوں کے حوالے سے یہ جو ہے وہ پڑھایا جاتا ہے. اور اس کو سائنسی طور پر بھی پڑھا جاتا ہے اور اس کو آرٹ کے حوالے سے بھی جو ہے وہ پڑھا جا سکتا ہے. یہ ایک ایسا علم ہے. تو پھر ہم نے بیٹا اس میں جو آئیول پے فورڈ ہے، آئیول جو ہے وہ ایک ماہر ہوم اکنامکس ہے، اس کی ہم نے بات اس میں پڑھی تھی کہ اس کے مطابق اس نے کیا بولا تھا کہ ہوم اکنامکس کا تعلق جو ہے وہ ان تمام عناصر کے ساتھ ہے جن کا جو اثر ہے وہ افراد کی ذاتی اور خاندانی زندگی پر جو ہے وہ ہوتا ہے. یعنی کہ جن کے اثرات انسان کی خاندانی اور اس کی ذاتی زندگی پر جو عناصر اثر انداز ہوتے ہیں ان کے ساتھ ان کا تعلق ہے. مثلا جیسے ایک گھر میں رہتے ہوئے ایک فرد کا جو کھانا پینا، پہننا اوڑھنا، اس کا رہن سہن، اس کا تمام طریقے جو ہیں یہ تمام انسان کی زندگی سے بہت زیادہ جو ہے وہ یہ حامل ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ اہمیت رکھتے ہیں. تو ذرائع وسائل کا مناسب جو ہے وہ استعمال کر کے اس کے مطابق جو ہے وہ زندگی گزارنی، اس کا ہوم اکنامکس پر بہت زیادہ جو ہے وہ اس کا گہرا اثر ہوتا ہے. تو ہوم اکنامکس کا یہ جو مضمون ہے یہ خاص طور پر یہ خاندان کی بہتری کے لیے استعمال ہوتا ہے اور بہتری کے ذریعے ہی افراد اور ان کے ماحول میں یہ بہترین جو ہے وہ توازن قائم کرتا ہے. اور ان کا جو مقصد ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ افراد کے رویوں میں بہتری پیدا کرنا، افراد کو اچھے طریقے سے ایسے ہنر سکھانا یا ان کا ایسا رویہ ان میں پیدا کرنا کہ وہ نہ صرف گھر میں بلکہ گھر کے باہر بھی دوسرے لوگوں کے ساتھ بہت اچھے طریقے سے پیش آئیں، بہت اچھے طریقے سے ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ زندگی گزاریں. اور ان کی اس ایسی مہارتیں سکھا دینا کہ جن کے ذریعے وہ فائنینشلی بھی اسٹرانگ ہو، وہ فائنینشلی بھی اپنے گھر والوں کو سپورٹ کر سکیں. مختلف ہنر سکھا دینا، جیسے لڑکیوں کو بچیوں کو دیکھ لیں مختلف قسم کی کڑھائی یا آرٹ کے جو کاغذ کے پھول ہوتے ہیں، گھر کو سجانے کے لیے مختلف جو آرائشی چیزیں ہوتی ہیں یا کپڑے سلائی کرنا یا ان کو اس طرح کے کام سکھا دینا جن کے ذریعے وہ نہ صرف جو ہے وہ خود مختار ہوں بلکہ وہ اپنے گھر والوں کے لیے جو ہے وہ آسانی کا باعث بنے اور مختلف قسم کی جو ہے وہ چیزیں ان کے لیے. اس میں ہم نے دیکھا ہوگا بیٹا بہت سے لوگ ہینڈ میڈ بیگ بناتے ہیں گھروں میں، رومال بنائے جاتے ہیں، جو ہے وہ بیگ بہت خوبصورت بنائے جاتے ہیں. یا اس کے علاوہ بھی گھر میں جو عام استعمال کرنے والی چیزیں ہوتی ہیں، یا آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ کچھ بچیاں اتنی ماہر ہوتی ہیں جو کہ پرانی گھر میں چیزیں پڑی ہوتی ہیں نا، اگر ان کو دوبارہ سے
सी जैसे रीन्यू करके खूबसूरत सा जो है वो कोई ऐसा बना दिया, शो पीस बना दिया कि जिसको या आराइश के लिए ड्राइंग रूम में या कहीं भी उसको सजा कर उसको खुद से इतनी खूबसूरती देना कि वो पूरा एक बाज़ार से भी तो लाते हैं ना, वो उन्होंने कैसे बनाया ऐसे ही वो भी बनाते हैं ना, मुख्तलिफ़ चीज़ें जो है वो इस्तेमाल करके किसी जो है वो कोई गुलदस्ता बना दिया, कोई गुलदान बना दिया, या इसके अलावा मुख्तलिफ़ जो शो पीस बनाए जाते हैं इस तरह की चीज़ें। तो ये घरों में भी कुछ बच्चियाँ इतनी हुनरमंद हो जाती हैं, आर्ट एंड क्राफ्ट के ज़रिए आपने देखा होगा कि वो कटिंग करके या मुख्तलिफ़ जो है वो शीट्स लेकर या मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ों के ज़रिए वो बहुत खूबसूरत चीज़ें बनाती हैं और इनको फिर आगे सेल करना और इसके ज़रिए वो बहुत अच्छी अर्निंग अपनी जो है वो कर सकती हैं। तो ऐसा जो है वो पेशा इसके ज़रिए मुंतखब किया जा सकता है। फिर बेटा फिर हमने इसके पार्कर के हवाले से इसको पढ़ा कि पार्कर के मुताबिक होम इकनॉमिक्स जो है वो क्या है। तो होम इकनॉमिक्स जो है वो उसके हवाले से इसका मतलब जो है वो साइंस और आर्ट के इल्म को ख़ानदान की तरक्की के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। यानी कि इसको आर्ट के तौर पर भी ख़ानदान की भलाई के लिए और होम इकनॉमिक्स के यानी कि मुख्तलिफ जो इंसानी सोच है उसको ज़माने के मुताबिक जो है वो बदलना और फिर उसके मुताबिक अपने आप को ढालने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना, अपनी ज़िंदगी को आसान और बेहतर बनाने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी से फ़ायदा हासिल करना, मुख्तलिफ़ चीज़ें जो है वो इस्तेमाल करना, ये इसे इसको साइंसी तौर पर इसको इस्तेमाल जो है वो किया जा सकता है। तो मंदरजा झेल अनासिर ने होम इकनॉमिक्स की तरक्की में अहम किरदार किया है, यानी कि कुछ अनासिर हैं जिन्होंने होम इकनॉमिक्स की तरक्की में, होम इकनॉमिक्स को मज़ीद बेहतर बनाने में, उसकी तरक्की में बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा किया है। वो कौन से अनासिर? इसमें क्वेश्चन भी बेटा ये बनता है कि किन अनासिर ने इसको होम इकनॉमिक्स की तरक्की में अहम किरदार अदा किया, यानी कि होम इकनॉमिक्स को की तरक्की में किन अनासिर ने अहम किरदार अदा किया। तो सबसे पहले औरतों की तालीम व तरक्की। तो बेटा सबसे बेहतरीन जो इसमें एक चीज़ वो क्या है कि औरतों की तालीम व तरक्की। बेटा पहले ज़माने में आपने देखा था कि तब इतनी ख़वातीन नहीं पढ़ती थीं, लेकिन अब आपने देखा है कि ख़वातीन अब पढ़ती हैं और वो इल्म हासिल करती हैं और वो भी अपने घर वालों के लिए अर्निंग का काफ़ी बेहतरीन जो है वो सबब साबित हुई हैं। और वो सिर्फ ज़रूरी नहीं ना कि एक ख़वातीन पढ़ रही हैं या एक औरत पढ़ रही है तो वो जॉब करे बाहर जाके, यानी कि वो कुछ, यानी कि वो ज़रूरी नहीं है। पढ़ी लिखी ख़वातीन घर को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर रही हैं, वो अपने बच्चों को खुद ट्यूशन बाहर देखें ना, अगर आपकी वालदा पढ़ी हुई हैं, अगर आपकी वालदा आपको खुद घर में पढ़ा रही हैं तो कितना फ़ायदा है, यानी कि वो कितने जो है वो ट्यूशन के पैसे कितने, अगर बाहर बच्चा ट्यूशन के लिए जाता है तो आपको पता है बेटा 2-3 हज़ार आराम से एक बच्चे की ट्यूशन की फ़ीस जो है वो चली जाती है, ठीक है। और अगर 2-4 बहन भाई पढ़ रहे हैं एक घर में, ट्यूशन जो है वो ट्यूशन जाती हैं, तो आप खुद देखें 10-15 हज़ार जो है ये महीने का पूरा जो है बच्चों की ट्यूशन के लिए जो है वो चला जाता है, ठीक है। तो अगर वही एक वालदा या घर में कोई बड़ी बहन पढ़ी ही हुई है, वो खुद अपने बहन भाइयों को या खुद एक वालदा अपने बच्चों को पढ़ा रही है, तो उसके ज़रिए कितना फ़ायदा है कि वो एक तो अपने पैसे बचा रही है, दूसरा खुद उसका पढ़ाने की वजह से एक खातून का इल्म जो है वो इंक्रीज़ होता रहता है, वो बढ़ता रहता है, वो मज़ीद चीज़ों के बारे में किताबें बदलती हैं, जदीद से जदीद चीज़ें आती रहती हैं, कुछ ना कुछ नया जो है वो उसको खुद भी सीखने को मिलता है। तो औरतों की जो तालीम व तरक्की है उसने खुद सिर्फ अपने आप को नहीं बल्कि एक घर में खातून ही होती है ना, पूरे नई आने वाली नस्ल की वही जो है वो कर रही होती है, उनको परवरिश करती है, उनके लिए जो है वो बेहतरीन एहतमाम करती है, घर को संवारना करना। तो अगर एक औरत पढ़ी लिखी है तो वो ना सिर्फ खुद को बल्कि अपने पूरे ख़ानदान को माशरती तौर पर बेहतरीन जो है वो बना सकती है और उनको दुनिया को बहुत, अपने घर को बहुत ज़्यादा जो है वो तरक्की दे सकती है, अपने बच्चों को ये जहानत के हवाले से, उनको पढ़ाने के हवाले से। तो वो इनकी, तो ये ऐसा एक नासिर है जिसकी वजह से होम इकनॉमिक्स को बहुत तरक्की मिली है कि होम इकनॉमिक्स को पढ़ के बहुत सी ख़वातीन ने बहुत सी जो है वो चीज़ें सीखी हैं या बहुत चीज़ों में हुनर हासिल किया है, जिसकी वजह से वो अपनी फैमिली के लिए बहुत ज़्यादा सपोर्टिंग रोल जो है वो अदा कर रही हैं। आगे क्या है कि साइंसी इल्म का ख़ानदानी ज़िंदगी में अमल दरामद, यानी कि पहले जब लोग पढ़ते नहीं थे तो वो इतना साइंस को मानते भी नहीं थे, तब इतनी तरक्की भी नहीं की थी, लेकिन जो साइंसी इल्म है उनका ख़ानदानी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा एक अमल दखल है कि एक ख़ानदान में रहते हुए लोग एक तो इसको पढ़ते हैं, दूसरा इसके अलावा मुख्तलिफ़ चीज़ों से जो है वो इसकी हासिल करना और इसके हवाले से जो है वो पढ़ा जाता है। आगे क्या है कि घरेलू मसाइल के, घरेलू ज़िंदगी के जो मसाइल हैं उनका हल, ये घर में रहते हुए मुख्तलिफ़ चीज़ें होती हैं ना जो इंसान के लिए जो है वो मुश्किल का बायस बनती हैं, घर में रहते हुए अक्सर प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, लेकिन इसकी वजह से
گھریلو زندگی کے مسائل کا بھی جو ہے وہ آسانی سے حل ہو جاتا ہے اور کوئی نہ کوئی ذریعہ بنا کے انسان اپنی مشکل سے نکل آتا ہے. تو یہ کویشچن ٹھیک ہے موسٹ امپورٹنٹ ہے کہ ہوم اکنامکس کی ترقی میں کن عناصر نے اہم کردار ادا کیا ہے. ٹھیک ہے, تو سب سے پہلے عورتوں کی تعلیم و ترقی, سیکنڈ ہے سائنسی علوم کا خاندانی زندگی میں عمل درآمد, اور تیسرا ہے گھریلو زندگی کا حل. جی بیٹا, آج جو ہے یہ کل والے لیسن کو ہی جو ہے یہ مجھے لگ رہا ہے تھوڑا یعنی کہ ظاہر سی بات ہے اس میں آپ کو پتہ ہے کہ جو اگر کسی شخص کا کول ہوتا ہے یا کسی شخص کی بات ہوتی ہے اس کو ایز اٹ از یاد کرنا ہوتا ہے, تو اس میں دو جو ہے آئی ول پے فورڈ اور اس کے علاوہ پارکر کے دو جو ہے وہ اس میں چیزیں ہیں, تو آپ کو مشکل نہ ہو اسی لیے جو ہے وہ آج میں نے آپ کو یہی والا لیسن جو ہے وہ دوبارہ سے ہی شروع سے دینا ہے کہ ہوم اکنامکس کی تعریف یہاں سے لے کر آپ لوگوں نے اس کے جو ترقی ہوم اکنامکس کی ترقی میں جو عناصر اہم کردار ادا کرتے ہیں وہ کون سے ہیں, یہاں تک آپ لوگوں نے ہوم اکنامکس کا آغاز, اس سے اوپر تک آپ لوگوں نے آج اتنا ہی لیسن دوبارہ بہت اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے. ٹھیک ہے, ہوم اکنامکس کی تعریف یہ شروع سے لے کے آپ لوگوں نے یہاں سے ہوم اکنامکس کی تعریف ایک مؤثر علم ہے, یہاں سے لے کر آپ نے گھریلو زندگی کے مسائل کا حل, یہاں تک آپ لوگوں نے اس لیسن کو بہت اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے. اس میں جو بھی کمی بیشی یا جو چیز آپ کو سمجھ نہیں آ رہی وہ آپ دوبارہ پوچھ سکتے ہیں اور اس کو آپ نے یاد کرنا ہے. اور اس پورے لیسن میں سے جتنا آپ تک پڑھ لیا ہے نا, اس میں سے آپ لوگوں نے بیٹا 15 الفاظ جو ہیں 10 سے 15 الفاظ آپ لوگوں نے املا کے اپنی نیٹ کاپیز پہ لکھنے ہیں, نہ ہی پیراگراف لکھنا ہے نہ ہی سارا آپ نے لکھنا ہے. صرف آپ لوگوں نے ہوم اکنامکس کی تعریف یہ شروع سے لے کر آپ لوگوں نے نیکسٹ پیج کی گھریلو زندگی کے مسائل کا حل, یہاں تک آپ لوگوں نے یہ لیسن جو ہے وہ یاد کرنا ہے. اور اس میں سے 10 سے 15 الفاظ کی املا آپ لوگوں نے اپنی نیٹ کاپیز پہ لکھنی ہے اور ڈیٹ اور ڈے کے ساتھ آپ لوگوں نے کام کرنا ہے. آج کا بیٹا آپ کا لیسن اتنا ہی ہے. اوکے بیٹا, اللہ حافظ.